سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے، اس کی کثرت زندگی میں مشکلات کو کم کرتی ہے۔ درود پاک کا کثرت سے استعمال روحانیت کو بڑھا دیتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر اور برکت رہے گی۔ جب لوگ متاثر ہوں تو ان کے متاثر ہونے پر خوش نہ ہونا بلکہ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا ہے، الحمدللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اسی کی یاد میں ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی عادت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کا پیچھا کرتی ہے جو آنسوؤں سے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور محبت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھاتا ہے۔ بھول جانا انسان کے لیے ایک نعمت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا ناممکن ہو جاتا۔ ہم لوگ زیادہ دھیان رکھتے ہیں پیچھے لوگوں میں اور اللہ تعالیٰ کو کھو دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو کھو دیتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب اب کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ اب کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا اور گرہ کھولتا جائے گا۔ مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، یہی صبر ہے، اور خاموشی بھی تو صبر ہے۔ کچھ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر پھر بھی وہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ اچھا لگنا عشق اور محبت والا نہیں بلکہ عزت اور احترام والا ہوتا ہے۔ انسان کو اس دنیا کی تمام خوبصورت چیزوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن دل میں اپنی ذات کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ اصل مومن تو وہ ہے جسے کوئی دنیاوی چیز کا نقصان دکھ میں مبتلا نہ کرے اور اس کو حاصل کر لینا اس کی خوشی کا باعث نہ بنے۔ وہ جانتا ہو کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ چاہے لفظوں کا چناؤ جادوئی ہو لیکن راستہ ہمیشہ شائستگی کا اپنانا چاہیے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اب کی ہر بات کو غلط بول کر اپنی غلطیوں کا بھی اب کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی مگر جب ہم مشکل وقت میں بھی مسکرانے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے صرف مطلب ہوتا ہے، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ان کی زندگی سے کب، کیوں اور کیسے نکل گیا۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے رہنا سیکھو۔ انسان کا کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو کہانی سنتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہانی سناتا ہے، اور پھر ایک دن خود کہانی بن جاتا ہے۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ڈوبنے والے کو تو ایک تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے خشکی پر ہوتے ہوئے نیکیوں کی چھوٹی بڑی کشتیاں تیار کرتے رہوں تاکہ وقت پڑنے پر اس پار پہنچا جا سکے۔ یاد رکھنا، 4 دیواری کی سیاست کرنے والے لوگ رشتوں کے 4 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جو پاؤں تمہیں جائے نماز تک نہیں لے جا سکتے، تم کیوں خوش گمان ہو کہ وہ تمہیں جنت تک لے جائیں گے؟ جبکہ تم آگاہ ہو کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور یہ چابی ہمیں دنیا میں خود تیار کرنی ہے اور ساتھ لے کر جانی ہے۔ عبادت اور محبت میں خوشی تب نصیب ہوتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ میں نے اپنے مخالفین سے معاہدہ کیا، اگر وہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو میں ان کے بارے میں سچ بولنا چھوڑ دوں گا۔ کچھ شکوے کہنے کے نہیں محسوس کرنے کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لفظوں کی چبھن ہر کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ اس دنیا میں انسان سے زیادہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، بس انسان بدل ہی جاتا ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی عزت دینے والا اور محبت جتانے والا ہو۔ سیانے کہتے ہیں اگر حکومتیں بنانے کا اختیار بہنوں کو دیا جاتا تو پوری دنیا پر بھائیوں کی حکومت ہوتی۔ دروازے گھر کے ہوں اور دل کے اگر بلا تفریق سب کے لیے راستے دستیاب ہونے لگے تو وہ عزت دار نہیں رہتے۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا پھل حاصل نہیں ہو سکتا۔ نام کا انسان پر اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے نام کا انتخاب کریں۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اللہ ان پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اگر دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان میں نرمی لے آؤ۔
آنسوؤں سے انسان کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ زبان اور کان کا استعمال تب تک نہ کرو جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لو۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ غریب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اچھا اور برا کوئی وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ جو دوسروں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بیٹے اور بیٹی کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ تو خدا کی ہاتھ میں ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو۔ بہترین نصیحت وہ ہے جس پر سننے والا عمل بھی اختیار کرے۔ جو خدا کے بندے کو چھوڑ کر صرف خدا کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی علامت ہے، اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہاتھ تھام لیتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ دعا کرو کہ تمہیں دو کشتیوں کا سوار نہ بنا پڑے۔ تنگ دل لوگوں سے ہمیشہ فاصلہ رکھیں اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حال کو بہتر بناؤ، ماضی اور مستقبل خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ غصہ انسان کی ساری نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، اسی لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ انسان بہت سی ایسی چیزوں کو ضروری سمجھتا ہے جن کے بغیر وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ جو شخص باہر سے اپنی تعریف ڈھونڈتا ہے اس کی خوشی دوسروں کے پاس رہتی ہے۔ ہر شخص سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ ہر ایک اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جنگ سے گزر رہا ہے۔ فکر مند لوگوں کا ایک چھوٹا گروہ بھی دنیا بدل سکتا ہے۔ توکل دل کو فوری اطمینان دیتا ہے اور قسمت بعد میں بدلتی ہے۔ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کسی کے ماضی کو لے کر اسے ذلیل نہ کرو، کیا پتہ وہی ماضی کل تمہارا مستقبل بن جائے۔ صرف خود پر یقین رکھو، کیونکہ سہارے کبھی کبھار بے سہارا کر دیتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت لگے تو معلوم کرو وہ کس منزل کو جاتا ہے، اور اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی مشکلوں کی پرواہ نہ کرو۔ چاند کی طرف پرواز کرو، اگر چاند تک نہ بھی پہنچ سکے تو ستاروں تک ضرور پہنچو گے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا جھوٹا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے۔ جو درد دواؤں سے نہیں بھرتے وہ بھی دعاؤں سے بھر جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کمزور انسان نہیں ہوتا، صرف ایسے انسان ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کے مرکز کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھیں جسے آپ روزانہ شیشے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال اب سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے ہاں دل کے خلوص قیمتی موتیوں کے بھاؤ بکتے ہیں۔ اب بے شمار محبتیں کریں لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں، اللہ آپ کو سب کا محبوب بنا دے گا۔ صورت کتنی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کے سفر میں تو سیرت ہی بازی لے جاتی ہے۔ وہ لوگ دنیا میں بہت کم ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھی۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو نصیب ہو جائے گی مگر سکون نہیں آئے گا۔ مجھے سبق سکھایا ہے، گرتے پتوں نے اگر بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنہیں اب بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ اب کی چالاکیاں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ کائنات کے سب سے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کر لینے کا منظر ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ مجھے بس اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، وہ پھر سے نوازے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ دعاؤں پر مضبوطی سے یقین رکھو، یہ دعائیں آپ پر بہت ساری راہیں کھول دے گی۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ امید بہت اچھی چیز ہے لیکن بہت زیادہ امید نقصان دہ چیز ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، اپنے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ آپ کو ملکہ بننے کے لیے تاج کی نہیں بلکہ حجاب کی ضرورت ہے۔
یہ زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے، اس کا علاج صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جو زندگی میں زیادہ ایماندار ہو کر چلتا ہے، اس کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے یہ طے پایا تھا زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ ضائع نہ کرو اپنے الفاظ، ہر کسی کے لیے خاموش رہ کے دیکھو تمہیں سمجھتا کون ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سامنے خاموش رہو، انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں لوگوں کا مقام نہیں بناتے، یہ ذمہ داری ان کے افعال نبھاتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے سجدوں میں اتنی لذت دے کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا میرے پاس وقت ہی نہ ہو۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی اذیتوں کا غرور توڑ دے۔ ایسے ڈھل جائیں کہ لوگ اب کے جیسا بننا چاہیں، اب کی صحبت میں رہنا چاہیں، اب کو سننا چاہیں، اور اب کا اخلاق اور کردار ہر انسان کے لیے امن بھلائی کا پیغام دے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ رب راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے، اور مجھے آسمان کے نیچے رہ کر اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ میری بات بنا کہے سن رہا ہے۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے اب بہت ساری غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ کبھی کبھی لوگ ہمارے وقار، خاموشی اور شرافت کو کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بے عزتی کا جواب بے عزتی سے نہیں، فہم، وقار اور عقل سے دینا ہی اصل بہادری ہے۔ یقیناً اگر کوئی اب کی بے عزتی کرے تو جواب دینے کے لیے درج ذیل 4 طریقے نہایت مؤثر اور باوقار ہو سکتے ہیں جو آپ کی عزت بھی بچائیں گے اور دوسروں کو سبق بھی دیں گے۔ نمبر 1، خاموشی کی وہ زبان جو سب کو سمجھ آتی ہے۔ کبھی کبھار خاموشی ایسا تمانچہ ہوتی ہے جو گونجتا نہیں، بس دلوں تک اثر کرتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا کمزوری نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے کی علامت ہے۔ جب آپ کسی کی بدتمیزی کے جواب میں کچھ نہ کہیں تو وہ شخص اپنے لفظوں کے بوجھ تلے خود ہی دب جاتا ہے۔ اگر کوئی طنز کرے تو مسکرا کر چپ ہو جائے، لوگ آپ کی سنجیدگی کو عزت کا روپ دیں گے۔ نمبر 2، نرمی اور وقار کے ساتھ جواب دینا۔ نرمی وہ ہتھیار ہے جو سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو جواب دینا ہی ہے تو عزت کے دائرے میں رہ کر دیں، کسی کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہ دیں، بلکہ ایسے الفاظ سے دیں کہ دوسرا شخص خود شرمندہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی بات کا انداز بہتر ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، اور بد زبان شخص کو عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسا جواب دیں جو اس کی سوچ کو جھنجھوڑ دے۔ مثلاً آپ کے الفاظ آپ کی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں، میری شخصیت کی نہیں۔ نمبر 3، علم اور دلیل سے ایسا وار کریں جو دل پر اثر کرے۔ جہاں آواز بلند ہوتی ہے وہاں دلیل مر جاتی ہے، اور جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں آواز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ کی بے عزتی کسی الزام، غلط فہمی اور حسد پر مبنی ہے تو علم اور منطق کے ساتھ اس کا جواب دیں، ایسا جواب دیں کہ دوسرا جھوٹ بولتے ہوئے شرمندہ ہو جائے۔ نمبر 4، اپنی ذات کو اتنا بلند بنائیں کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ آپ خود کو اتنا بہتر کر لیں کہ وہ آپ کے معیار تک پہنچنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اپنی زندگی، کردار، کام، علم اور اندازن گفتگو کو اس قدر سنواریں کہ آپ کی شخصیت خود ایک جواب بن جائے۔ مثلاً بے عزتی کرنے والوں سے فاصلہ اختیار کریں اور ان پر وقت برباد نہ کریں۔ اپنی عزت خود بنائی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ جو شخص خود کی اہمیت کو جان لیتا ہے اسے کسی کے بے قدرے الفاظ چھو نہیں سکتے، اور جو اپنی قدر پہچان لے وہ دوسروں سے اپنی قیمت نہیں پوچھتا۔ اور پھر لازم تو نہیں جو دل میں بستے ہوں وہ دل کے حال سے بھی واقف ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، بس انسان کو عادت ہونی چاہیے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے، اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔
ہماری ہر صبح روشن کر دے، ہمیں تکلیفوں اور مشکلوں سے نجات عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں کو اپنے فضل سے سکون عطا فرما دے۔ آمین سما آمین۔